یہ بنیادی طور پر اس کے دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ تو وہ ہے جو حکومت نے اختیار کیا آج تک سب کو بار بار. اور آج کہیں نہ کہیں یہ تو بات ہوئی کہ جی تمام چیزیں کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مگر پاکستان مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء یا کوئی جو اس وقت اپوزیشن ہے اس کو انگیج کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، کیسے انگیج کریں؟ دیکھیں نا، جب وہ اس بات پہ آمادہ ہی نہ ہوں، جب وہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہم تو بیٹھیں گے نہیں، ہم بات نہیں کریں گے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم 2014 سے انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دھرنے کے دوران دیکھیں مذاکرات ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں وہ بنا، مذاکرات کامیاب ہو گئے، ویٹو ہو گیا، وہ سارے اے بی انیشو ویٹو ہو گیا. 2022 میں مذاکرات کا کیا اثر ہوا؟ 2018 میں جب ہم الیکشن ہار چکے تھے، ہم جیلوں میں تھے، اس وقت بھی لیڈر آف اپوزیشن نے، جو اس وقت خود جیل میں تھے، وہاں سے پارلیمنٹ میں آئے تھے، تو وہاں سے انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا وزیر اعظم صاحب جو ہو گئی، آئیے ملک کو آگے لے کے چلیں، میثاق معیشت کریں. آگے سے جواب کیا؟ یہ گالی گلوچ، چور ڈاکو. پھر جب ہم حکومت میں تھے تو تب وزیر اعظم صاحب کب سے کہہ رہے ہیں، اسپیکر صاحب نے اپنا فورم آفر کیا. تو یہ ساری چیزوں کو کنڈکٹ کو بھی دیکھنا چاہیے نا. جب کنڈکٹ ایک ہی ہو کہ آپ نے مسلح افواج کو ڈی گریڈ کرنا ہے، اس صورت میں ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ راستہ ہے جو ہے وہ راستہ ہے پھر قانون کے نفاذ کا. اور پھر مجبوراً کے پی کے لوگوں کی سہولت کے لیے، ان کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے پھر ریاست کو آئین اور قانون کے مطابق اقدام اٹھانا پڑے گا. تو پھر یہ اور جب یہ اسی تلاش میں سوال یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے پاس حل کیا ہے، کیونکہ صوبائی حکومت تو کے پی میں اس وقت اکثریت سے پی ڈی آئی کی ہے اور گورنر راج کی طرف آپ جا نہیں سکتے. تو آپ کے پاس قانونی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے پی میں کچھ نہ کچھ کر سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد میں تماشا بنایا ہوا ہے، پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو پارلیمنٹ میں جاتے نہیں ہیں، کمیٹیوں سے باہر آگے. اور جب پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا تو پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے وہ اس قسم کی کام، لا اینڈ آرڈر کو ڈسرپٹ کرنا، ایک ملک کے لیے جو ہے بیڈ نیم کریٹ کرنا. تو اسی طرح کے پی میں بھی بہت سے سلوشنز موجود ہیں. میرا تو خیال ہے کہ یہ لوگ خود ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے جب وہ یہ دیکھیں گے. یہ 2-4 دن اور یہ معاملات کو چلا کے دیکھیں نا، یہ دوائیاں لوگوں کو نہیں مل رہی، لوگ اسپتال نہیں پہنچ پا رہے. کل پرسوں کی خبروں میں آپ دیکھیں کہ 2 لاشیں ایک گاڑی میں ایمبولینس میں پڑی ہوئی ہیں، اور پہلے مریض نہیں نکل پا رہے تھے، پھر الٹیمیٹلی لاشوں کو گھر پہنچانا ایک مسئلہ ہو گیا کیونکہ راستے بند کیے ہوئے تھے. اسی طرح تو یہ تو اول تو یہ